ظالم ظالم ڈان کا نکاح۔ ماہی کی تیز ہوتی دھڑکنیں داؤد کے جنون کو اور بڑھا رہی تھی۔ داؤد نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس رات ان کے درمیان محبت کا وہ بولڈ اور گہرا رنگ چڑھا جس نے ماہی کے دل سے داؤد کا سارا خوف ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور وہ اپنے اس خڑوس دولہے کی محبت کے رنگ میں پوری طرح رنگی گئی۔ پیسہ، طاقت اور بے رحم ظلم، یہی پہچان تھی اس کی، وہ جو پوری انڈر گراؤنڈ مافیا کا اکیلا بادشاہ تھا۔ اس کے لیے زندگی ایک کھیل تھی اور لڑکیاں صرف ایک ٹیشو پیپر جسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ شادی وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، کیونکہ بے پناہ دولت اور آزادی نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن پھر بزنس کی دنیا میں ایک ایسی بازی کھیلی گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک باپ بزنس کے میدان میں اس مافیا کے سامنے اپنی سب سے قیمتی چیز ہار گیا، اپنی معصوم اسکول جانے والی بے حد خوبصورت بیٹی۔ اس باپ سے اپنی ہر بات منوانے اور اسے اپنے قدموں میں رکھنے کے لیے مافیا کے بڑے باس نے اس معصوم لڑکی کا نکاح اپنے اسی ظالم اور بگڑے ہوئے بیٹے سے کروا دیا۔ ایک طرف وہ معصوم گڑیا جیسی لڑکی جو ابھی دنیا کی چالاکیوں سے بھی واقف نہیں تھی، دوسری طرف وہ بے رحم انسان جس کے دل میں محبت نام کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ کیا یہ معصوم لڑکی اس نفرت اور ظلم کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی، یا پھر اس ظالم ڈان کا غرور اس معصومیت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا؟ وہ 16 سال کی ایک معصوم گڑیا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ خدا نے اسے بڑی فرصت سے تراشا ہے۔ گورا چٹا رنگ، ہرنی جیسی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں جن میں بلا کی معصومیت تھی، اور گلابی ہونٹ جو بولتے وقت کلیوں کی طرح چمکتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں بھی اس کا سحر انگیز سراپا اور پرکشش فگر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، لیکن اس کی عادات بالکل بچوں جیسی تھی۔ آج بھی وہ گلابی رنگ کی فراک پہنے، بالوں کی 2 چوٹیاں بنائے آئینے کے سامنے کھڑی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا یہ لباس اس کے گورے رنگ پر بہت جچ رہا تھا اور معصومیت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ لڑکی آئینے میں خود کو دیکھ کر نخرے سے، اماں بھی نہ کہتی ہیں اب تم بڑی ہو گئی ہو، اسکول کی چوٹیاں مت بنایا کرو، اب بھلا کوئی اماں کو سمجھائے، ان چوٹیوں کے بنا میری فرینڈز مجھے آئس کریم نہیں کھلاتی، کہتی ہیں تم بڑی لگتی ہو۔ وہ منہ بنا کر ہنستی ہے اور کمرے میں پڑے اپنے ٹیڈی بیئر کو گود میں اٹھا لیتی ہے۔ لڑکی: ٹامی تم ہی بتاؤ نا، کیا میں بڑی ہو گئی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، مجھے تو اب بھی رات کو پاپا کے ہاتھ سے چاکلیٹ کھانا پسند ہے، اور کارٹون دیکھنا بھی۔ دوسری طرف شہر کا سب سے بڑا بزنس ہال جہاں اندھیرا اور دھواں پھیلا ہوا تھا، وہاں ایک ایسی بازی کھیلی جا رہی تھی جس نے اس معصوم لڑکی کی تقدیر بدل کر رکھ دینی تھی۔ میز کے ایک طرف اس لڑکی کا باپ رومانی صاحب پسینے سے شرابور کامتے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور دوسری طرف شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور انڈر گراؤنڈ مافیا کا بڑا باس شاہویز خان بیٹھا تھا۔ رومانی صاحب جو بزنس کی آخری اور سب سے بڑی بازی ہار چکے تھے، مکمل طور پر برباد ہو چکے تھے اور مافیا کے قرض تلے دب گئے تھے۔ شاہویز خان سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے باری اور سرد آواز میں: رومانی صاحب تم کھیل بھی ہارے ہو اور اپنی اوقات بھی، اب اس کاغذ پر سائن کرو اور اپنی ساری جائیداد ہمارے نام کرو، ورنہ اگلی صبح تم سورج نہیں دیکھ پاؤ گے۔ رومانی صاحب روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر: خان صاحب مجھے معاف کر دیں، میں برباد ہو جاؤں گا، میری 16 سال کی معصوم بیٹی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، مجھے کچھ وقت دے دیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شاہویز خان نے جب رومانی صاحب کی بے بسی دیکھی، ان کی خوبصورت بیٹی کا ذکر سنا،
تو اس کے شاطر دماغ میں اپنی بات منوانے اور رمانی صاحب کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ایک شیطانی پلان آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اپنا جوان بیٹا، جو کہ ایک بے رحم، ظالم اور عیاش انسان تھا، جسے دولت اور آزادی نے بالکل بگاڑ دیا تھا، وہ کسی لڑکی کو انسان نہیں سمجھتا تھا، لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا تھا۔ شاہویز خان: ٹھیک ہے رومانی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے اور تمہارا بزنس بھی بچ جائے تو تمہیں اپنی اس خوبصورت بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرنا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ رومانی صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ شاہویز خان کا بیٹا کتنا بڑا ظالم اور بے رحم انسان ہے، لیکن اپنی جان بچانے اور مافیا کے چنگل سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آدھی رات کو جب وہ ظالم، مغرور اور خوبرو مافیا ڈان اپنی مہنگی اسپورٹس کار سے اترا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک بے پرواہ اور گھمنڈی مسکراہٹ تھی۔ جب اس کے باپ نے اسے اس اچانک نکاح کے بارے میں بتایا تو وہ زور سے ہنس پڑا۔ شادی؟ بابا آپ بھی کس چکر میں پڑ گئے؟ میرے لیے تو لڑکیاں صرف چند راتوں کا کھیل ہوتی ہیں۔ خیر، اگر وہ لڑکی اتنی ہی خوبصورت ہے اور اس کے باپ کو غلام بنا کر رکھنا ہے تو مجھے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رہے وہ میرے دل میں کبھی نہیں رہ پائے گی۔ میں اس کی زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ وہ ظالم ڈان اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس معصوم لڑکی کو وہ اپنے سمجھ رہا ہے، اس کی معصوم باتیں اور اس کا حسن اس کے پورے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ قسط نمبر 2: ماہی بنی دلہن۔ ایک طرف شادی کی شہنائی اور دھیمی آواز اور دوسری طرف سسپینس کا مکسچر۔ رومانی ہاؤس میں اجنبی لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن وہاں روایتی شادیوں والی رونق نہیں، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور خوف کا پہرا تھا۔ گھر والے اداس تھے، مگر گھر کے ایک کمرے میں 16 سال کی ماہ نور، جسے سب پیار سے ماہی کہتے تھے، وہ اپنی ہی دھن میں مگن چہک رہی تھی۔ ماہی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ نکاح کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے پاپا نے اس کی زندگی کا کتنا بڑا سودا کر دیا ہے۔ وہ تو بس سرخ رنگ کا بھاری اور خوبصورت لہنگا پہن کر ہاتھوں میں مہندی سجائے آئینے کے سامنے گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کے معصوم نقش و نگار پر سرخ جوڑا اور ماتھے پر سجا جھومر قیامت ڈھا رہا تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس کا خوبصورت سراپا اس لباس میں کسی پری جیسا لگ رہا تھا، مگر اس کی باتیں اب بھی بچوں جیسی تھی۔ ماہی کمرے میں اپنی کزن سے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے، ارے نائلہ دیکھو نا، میں کتنی پیاری دلہن بنی ہوں۔ پاپا کہہ رہے تھے میرا نکاح ہو رہا ہے اور اب مجھے روز روز اسکول بھی نہیں جانا پڑے گا اور ہوم ورک سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ سچ میں نکاح تو بڑی ہی اچھی چیز ہے، کاش پاپا میرا یہ والا نکاح پہلے ہی کروا دیتے۔ نائلہ اداس ہو کر ماہی کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ ماہی تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کس کے گھر جا رہی ہو؟ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور جس سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے وہ شہر کا سب سے ظالم انسان ہے۔ ماہی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر ہنستے ہوئے، خطرناک؟ ارے چھوڑو بھائی نائلہ، پاپا نے کہا ہے وہ میرے لیے ڈھیروں چاکلیٹس اور کھلونے لائے گا، اور اگر وہ مجھے تنگ کرے گا نا تو میں پاپا سے کہہ کر اس کی خوب پٹائی کروا دوں گی۔ نکاح کی رسم خاموشی سے مکمل ہو گئی۔ ماہی نے قاضی صاحب کے کہنے پر مسکراتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا۔
جیسے وہ کسی کھیل میں حصہ لے رہی ہو۔ نکاح کے فوراً بعد شاہویز خان کا مغرور اور ظالم بیٹا بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سگریٹ لیے، پورے رعب سے ماہی کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماہی نے ڈر کر اپنے لہنگے کا پلو انگلیوں میں مروڑا اور اس خوبرو مگر غسیلے شخص کو دیکھنے لگی۔ ہیرو نے جب پہلی بار ماہی کو دیکھا تو اس کی نظریں ماہی کے پرکشش سراپے، معصوم چہرے، بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں پر جم گئی۔ لیکن جیسے اس نے ماہی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر اس کے چہرے کی بچکانہ معصومیت دیکھی تو اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے اور اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ داؤد نہایت سرد، غصیلے اور حقارت امیز لہجے میں اپنے باپ کی طرف دیکھ کر یہ کیا مذاق ہے بابا، یہ کیا چھوٹی بچی اٹھا لائے ہیں آپ میرے لیے؟ میں کوئی اسکول کا ٹیچر ہوں جو اس فیڈر پینے والی بچی کو سنبھالوں گا؟ ماہی اس کڑک دار آواز کو سن کر ڈر جاتی ہے مگر معصومیت سے بولتی ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، میں 16 سال کی ہوں اور 10th کلاس میں پڑھتی ہوں، اور میں فیڈر بھی نہیں پیتی، میں تو کپ میں دودھ پیتی ہوں۔ ماہی کی یہ معصوم بات سن کر ہیرو کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہی کا نازک بازو سختی سے دبوچا۔ اس سے ماہی کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ہیرو نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر زہر آلود لہجے میں کہا، داؤد دانت پیستے ہوئے، سنو لڑکی، اپنے دماغ سے یہ دلہن بننے کا بھوت اتار دو، میرے پاس یہ بچوں والی باتیں مت کرنا، ورنہ میں تمہاری زندگی کو ایسا جہنم بناؤں گا تم یہ اسکول اور اپنی چاکلیٹ سب بھول جاؤ گی۔ اس نمبر 3، داؤد کا محل، ماہی کی نادانی۔ بیک گراؤنڈ میوزک، تیز اور لاؤڈ کلب میوزک جو پارٹی کے ماحول کو ظاہر کرے۔ وہ شہر کا سب سے بڑا اور عالیشان محل نما بنگلہ تھا جو انڈر گراؤنڈ مافیا کے بے رحم بادشاہ داؤد خان کا تھا۔ داؤد کے لیے لڑکیاں اور شیمپین صرف رات کا نشہ تھے اور آج بھی اس کے محل میں ایک بہت بڑی اور ماڈرن پارٹی چل رہی تھی جہاں شہر کی بڑی بڑی ماڈلز اور امیر ذاتیاں جمع تھیں۔ اس ہنگامے میں تیز میوزک کے درمیان داؤد خان اپنی کالی سپورٹس کار سے اترا۔ اس کے پیچھے ہی ایک دوسری گاڑی سے معصوم ماہ نور کو اتارا گیا۔ ماہی اب بھی اپنے سرخ باری لہنگے میں تھی لیکن اس کے چہرے پر اب خوشی کی بجائے خوف اور حیرت کے تاثرات تھے۔ تیز میوزک اور اجنبی لڑکیوں کے چھوٹے چھوٹے لباس دیکھ کر اس کی معصوم آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جیسے ہی داؤد محل کے ہال میں داخل ہوا، پارٹی میں موجود تمام لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئی، لیکن سب کی نظریں اس کے پیچھے کھڑی سرخ جوڑے میں ملبوس ماہی پر ٹک گئی۔ ایک لڑکی حیرت اور تمسخر سے، او مائی گاڈ داؤد، یہ تمہارے پیچھے سرخ جوڑے میں کون ہے؟ کوئی گلی محلے کی ڈرامہ آرٹسٹ یا تمہاری نئی ملازمہ؟ اس وقت زارا آگے بڑھتی ہے، زارا جو داؤد کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی، ماڈرن لباس میں ملبوس اور داؤد کی محبت میں پاگل تھی۔ زارا غصے اور حسد سے جلتے ہوئے داؤد کا بازو پکڑ کر، داؤد یہ کیا مذاق ہے؟ یہ پینڈو لڑکی دلہن بن کر تمہارے ساتھ تمہارے محل میں کیا کر رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ داؤد نہایت سرد اور بے پرواہ لہجے میں زارا کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے، یہ میرے بابا کی پسند کی ہوئی ایک کٹ پتلی ہے، رمانی کی بیٹی۔ بابا نے اس سے میرا نکاح کروایا ہے لیکن میرے لیے اس کی حیثیت میرے پیروں کے دھول سے زیادہ نہیں۔
زارا اور دوسری لڑکیاں داؤد کی بات سن کر ماہی کے قریب آئیں اور اسے حقارت سے دیکھنے لگیں، لیکن ماہی ان کے غصے سے بالکل بے خبر زارا کے گلے میں موجود چمکدار لاکٹ کو دیکھنے لگی۔ ماہی معصومیت سے زارا کے پاس جا کر اس کا لاکٹ چھوتے ہوئے، ارے واہ، آپ کا یہ لالی پاپ والا لاکٹ کتنا پیارا ہے، کیا اس میں سے سچ مچ کی چاکلیٹ نکلتی ہے؟ اور آپ سب نے اتنے چھوٹے اور ادھورے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ کیا آپ کی مما نے آپ کو نئے کپڑے نہیں دلائے؟ میری مما کہتی ہیں اگر سردی میں چھوٹے کپڑے پہنو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پھر ڈاکٹر انکل بڑا سا انجیکشن لگاتے ہیں۔ ماہی کی یہ الٹی سیدھی اور بچوں والی باتیں سن کر وہاں موجود تمام لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی، جبکہ زارا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ زارا چیختے ہوئے داؤد کی طرف دیکھ کر، داؤد یہ لڑکی پاگل ہے یا کوئی کارٹون؟ یہ ہم سے انجیکشن اور چاکلیٹ کی باتیں کر رہی ہے، اور اس پاگل لڑکی کو ابھی کے ابھی یہاں سے باہر نکالو۔ داؤد دانت پیستے ہوئے ماہی کی طرف بڑھتا ہے۔ داؤد کا غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا، اسے اپنی پارٹی میں اس طرح کا تماشا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہی کا نازک ہاتھ اتنی سختی سے مروڑا کہ ماہی کے سرخ ہونٹوں سے ایک سسکتی ہوئی چیخ نکلی، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اس کے گورے گالوں پر بہنے لگے۔ داؤد ماہی کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر دبی ہوئی شیر کی طرح گرجدار آواز میں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پارٹی کا تماشا بنانے کی؟ زارا، اس لڑکی کو اوپر کے اندھیرے کمرے میں لے جاؤ اور بند کر دو۔ آج رات اسے معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد خان کے محل میں رہنے کے اصول کیا ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا گہری نیند کے آغوش میں تھی، داؤد خان شراب کے نشے میں پوری طرح لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کوٹ اس کے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ ماہی جو اب تک اپنا سرخ بھاری لہنگا اور جولری بھی چینج نہیں کر پائی تھی، پورے بیڈ پر پاؤں پھیلائے معصومیت سے گہری نیند سو رہی تھی۔ بھاری لہنگے کی وجہ سے اسے سونے میں مشکل ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بیڈ کے سارے تکیے اپنے ارد گرد اکٹھے کر رکھے تھے۔ داؤد نے جب اس کا یہ پھیلاوا دیکھا تو نشے کی حالت میں اس کے چہرے پر شدید کوفت اور بیزاری کے تاثرات ابھرے۔ داؤد لڑکھڑاتی آواز میں غصے سے، ڈیم اٹ، یہ لڑکی ہے یا کوئی عذاب؟ پورے بیڈ پر اس طرح پھیلی ہوئی ہے جیسے یہ اس کے باپ کا کمرہ ہو۔ وہ بیڈ کے قریب گیا اور ماہی کا کندھا پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا۔ داؤد، اٹھو لڑکی، اٹھو، میں کہہ رہا ہوں مجھے بیڈ پر جگہ دو۔ ماہی آنکھیں بند کیے معصومیت سے منہ بنا کر نیند میں بولتی ہے، اوہو پاپا سونے دینا، وہ جو میرا خلوص دلہا ہے نا، پتہ نہیں کیوں ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے، بھلا کوئی اتنی پیاری دلہن پر بھی چلاتا ہے۔ ماہی نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے مزید بڑبڑائی، اب میں کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کروں گی کہ وہ غصہ کرے، ورنہ میں خلوص دلہا میرے لیے چاکلیٹس اور کھلونے نہیں لائے گا۔ پاپا آپ اسے کہنا ماہی گڈ گرل ہے، وہ اب کارٹون بھی کم دیکھے گی۔ نشے میں ہونے کے باوجود داؤد ماہی کی یہ معصوم اور بچگانہ باتیں سن کر چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے کی سختی تھوڑی کم ہوئی، مگر پھر اس نے جھٹکے سے اپنا سر ہلایا اور ماہی کو ایک طرف چھوڑ کر خود بیڈ کے دوسری طرف لیٹ گیا۔
اگلی صبح جب داؤد خان اپنے مخصوص روبدار انداز میں بلیک شرٹ کے بازو موڑتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ناشتے کی میز پر جہاں پر روزانہ صرف بلیک کافی اور آملیٹ ہوتا تھا، آج وہاں چاکلیٹ سیرپ، جیم، مکھن اور رنگ برنگی کینڈیز بکھری پڑی تھی۔ ماہی جو اب اپنی مما کے گھر کا ایک سادہ سا پنک سوٹ پہنے بالوں کی 2 چوٹیاں بنائے بیٹھی تھی، ملازمہ پر روب جما رہی تھی۔ ماہی ملازمہ سے نخرے سے، ارے باجی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے ناشتے میں چاکلیٹ ملک چاہیے اور اس کے اوپر بہت ساری کریم بھی ہونی چاہیے اور پین کیک پر چاکلیٹ تھوڑی زیادہ لگانا، ورنہ میں ناشتہ نہیں کروں گی۔ داؤد کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ملازمہ کو گور کر سرد آواز میں کہتا ہے، محل کا مینیو کس کے حکم سے بدلا گیا ہے؟ یہ بچوں والا ناشتہ یہاں کس نے لگوایا ہے؟ ماہی ڈرتے مگر معصومیت سے اپنی چوٹیاں ہلاتے ہوئے بولتی ہے، وہ میں نے لگوایا ہے۔ پاپا کہتے ہیں کہ صبح چاکلیٹ ملک پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آپ بھی پی لینا، آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ آج بزنس انڈسٹری کی ایک بہت بڑی اور اہم پارٹی تھی جہاں شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور مافیا پارٹنرز جمع تھے۔ داؤد خان کے بابا کا سخت حکم تھا کہ داؤد اپنی نئی نویلی دلہن ماہی کو اپنے ساتھ اس پارٹی میں لے کر جائے تاکہ ان کے رشتے دنیا کو ان کے رشتے کا پتہ چل جائے۔ داؤد کو کوفت کے مارے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بیڈ پر ایک خوبصورت بلیک کلر کی نیٹ کی ساڑی پھینکی۔ ماہی جو اب بھی اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ساڑی دیکھ کر حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلانے لگی۔ داؤد سرد اور حکمیہ لہجے میں، اگلے آدھے گھنٹے میں یہ ساڑی پہن کر نیچے آ جاؤ، مجھے ایک بڑی پارٹی میں جانا ہے اور بابا کے حکم کی وجہ سے تمہیں ساتھ لے جانا میری مجبوری ہے۔ یاد رہے وہاں کوئی بچوں والی حرکت مت کرنا۔ ماہی نے زندگی میں پہلی بار ساڑی دیکھی تھی، اسے پہننا تو دور کی بات، اسے سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو داؤد اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلیک ساڑی میں اس کا گورا رنگ، سحر انگیز فگر اور کھلے ہوئے بال اسے کسی اپسرا کی طرح دکھا رہے تھے، مگر ماہی ساڑی کا پلو سنبھالنے میں بار بار لڑکھڑا رہی تھی اور معصوم کا چہرہ رونے والا ہو رہا تھا۔ منظر بدلا تو پارٹی ہال میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ جب داؤد خان پورے روب سے پارٹی میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ بلیک ساڑی میں ملبوس ہر درجہ خوبصورت ماہی کو دیکھا تو پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں ماہی کے حسن اور اس کے دلکش سراپے پر تھم گئی۔ وہیں کھڑی زارا جو داؤد کی محبت میں اندھی ہو رہی تھی، ماہی کو داؤد کے ساتھ اور اتنی خوبصورت لک میں دیکھ کر حسد کی آگ میں جل بھن گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس کانپنے لگا۔ یہ 2 ٹکے کی اسکول جانے والی بچی داؤد کے ساتھ ساڑی پہن کر یہاں خود کو ملکہ سمجھ رہی ہے، میں ابھی اس کا یہ غرور خاک میں ملاتی ہوں۔ داؤد جیسے ہی اپنے کچھ بزنس پارٹنرز کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہوا، زارا نے موقع پایا اور رینگتی ہوئی ماہی کے قریب پہنچ گئی۔ ماہی معصومیت سے ایک کونے میں کھڑی پارٹی کے وائٹ چاکلیٹ فاؤنٹین کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کاش وہ اس میں اپنی انگلی ڈبو کر چاٹ سکے۔ اس وقت زارا نے جان بوجھ کر اپنا پیر ماہی کے ساڑی کے پلو پر رکھ دیا۔ جیسے ہی ماہی آگے بڑھی، ایک زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ ماہی کے ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے سڑک گیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔
زارا اونچی آواز میں طنز یا ہنستے ہوئے، او مائی گاڈ، دیکھو تو ذرا، ساڑی پہن کر تو آ گئی ہو، لیکن پینڈو لڑکیوں کو ساڑی سنبھالنی کہاں آتی ہے؟ داؤد، دیکھو یہ بچی یہاں سب کے سامنے کیسے تماشا بن رہی ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کسی ڈنگ کی لڑکی کو ساتھ لاتے۔ پارٹی میں موجود چند اور ماڈرن لڑکیاں بھی ماہی پر ہنسنے لگی اور اس کا مذاق اڑانے لگی۔ ماہی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ساڑی کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی ہوئی روتے ہوئے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی یہ بے بسی اور معصومیت دیکھ کر زارا کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ سب یہ بھول گئے تھے کہ ماہی چاہے جیسی بھی تھی، وہ داؤد خان کی بیوی تھی، اور داؤد خان اپنی کسی بھی چیز پر کسی دوسرے کی انگلی اٹھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ داؤد نے جب حال میں یہ تماشا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور تیز قدموں سے زارا اور ماہی کی طرف بڑھا۔ حال میں زارا اور اس کی فرینڈز کے کہکے گونج رہے تھے اور معصوم ماہی اپنی ساڑی کو سینے سے لگائے سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو بلیک ساڑی پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ زارا اپنی اس گھٹیا حرکت پر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والی تھی۔ اچانک حال کا درجہ حرارت جیسے برف کی طرح سرد ہو گیا۔ داؤد خان کے بھاری قدموں نے جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، وہاں موجود لڑکیوں کے کہکے غائب ہونے لگے اور حال میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ ہلکے قدموں سے آگے بڑھا، لیکن اس نے زارا کی طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس نے اپنے کندھے سے اپنا قیمتی بلیک کوٹ اتارا اور نہایت نرمی مگر مضبوطی سے ماہی کے ننگے قدموں پر پھیلا دیا، جس سے ماہی کا پورا سراپا داؤد کے کوٹ میں چھپ گیا، اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نہایت گہری اور سرد آواز میں بولا، چپ، بالکل چپ۔ داؤد خان کی بیوی سب کے سامنے کبھی اس طرح کا تماشا نہیں بنتی۔ ماہی کو اپنے کوٹ میں محفوظ کرنے کے بعد داؤد آہستہ آہستہ گھما اور اس کی خونخوار نظریں زارا پر ٹک گئیں۔ زارا جو اب تک خود کو بہت شیرنی سمجھ رہی تھی، داؤد کی آنکھوں میں اپنے لیے موت دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ داؤد دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، زارا، تمہاری یہ مجال کہ تم نے میری بیوی کی ساڑی پر پیر رکھنے کی ہمت کیسے کی؟ زارا کانپتی ہوئی آواز میں، داؤد میری بات سنو۔ نہیں، وہ میرا پاؤں غلطی سے آ گیا، یہ لڑکی خود ہی سنبھل نہیں پا رہی۔ داؤد شیر کی طرح گرجتے ہوئے، شٹ اپ۔ داؤد خان کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی، تم نے جان بوجھ کر یہ تماشا کھڑا کیا۔ داؤد نے پاس پڑے ڈرنک کے گلاس کو اٹھا کر فرش پر دے مارا، جس سے زارا کے خوف کے مارے چیخ اٹھی۔ داؤد آگے بڑھا اور زارا کے بالکل قریب ہو کر زہر آلود لہجے میں بولا، تمہارا باپ میرا بزنس پارٹنر ہے، صرف اس لیے تم اب تک اپنے پیروں پر کھڑی ہو، لیکن یاد رکھنا، اگر آج کے بعد تمہارا سایہ بھی میری بیوی کے آس پاس نظر آیا تو تمہارے باپ کا پورا بزنس برباد کر کے تم سب کو سڑک پر لے آؤں گا۔ ابھی کے ابھی میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ واپسی پر گاڑی میں داؤد خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا غصہ اب بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف ماہی کا داؤد کا بڑا سا کوٹ خود پر لپیٹے سیٹ کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، اور اب اس کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ وہ معصومیت سے داؤد کے غسیلے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماہی داؤد کی آستین کو آستہ سے کھینچتے ہوئے، او مسٹر خدوس دولہا، آپ نے اس گندی چڑیل کو بہت اچھا ڈانٹا۔ وہ سچ مچ بہت بری تھی، اس نے میری اتنی پیاری ساڑی خراب کر دی، لیکن آپ نے سب کے سامنے مجھے بچایا، اس لیے آپ بہت اچھے ہیں۔ اب آپ مجھے گھر چاکلیٹ دیں گے نا؟ پارٹی کے اس واقعے کے بعد داؤد کا رویہ ماہی کے ساتھ تھوڑا بدل گیا۔
وہ اب بھی سخت تھا، لیکن اس کی معصوم باتوں پر کبھی کبھی اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی جسے وہ فوراً چھپا لیتا تھا۔ وہ اکثر گھر میں ماہی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی الٹی سیدھی باتیں سنتا اور اسے چاکلیٹس لا کر دیتا۔ ماہی اب اپنے اس خڑوس دولہے سے تھوڑی مانوس ہو چکی تھی اور اسے اپنی باتیں سناتی رہتی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد داؤد کو ایک بہت بڑے مافیا ڈیل کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا۔ ماہی کو اس محل میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ماہی کو بھی اپنے ساتھ بیرون ملک لے گیا۔ پلیز چینل کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا اور سبسکرائب لازمی کریں۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ حسد کی آگ میں جلتی ہوئی زارا ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس ملک اور اس کے ہوٹل تک پہنچ چکی تھی۔ زارا نے وہاں داؤد کے سامنے معافی مانگی اور اسے اپنی پرانی باتوں پر بولا کہ اپنی پرانی باتوں پر شرمندہ ہے اور ان کے ساتھ رہنے لگی۔ ماہی تو معصوم تھی، وہ زارا کو دوست سمجھ بیٹھی، مگر زارا کے دماغ میں کوئی اور ہی شیطانی پلان چل رہا تھا۔ ایک رات داؤد کسی بزنس میٹنگ کے لیے ہوٹل سے باہر گیا ہوا تھا۔ ماہی کمرے میں اکیلی تھی اور اسے چاکلیٹ کریم کھانے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ داؤد کے منع کرنے کے باوجود معصومیت سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور ہوٹل کے سنسان کوریڈور میں باجی کو ڈھونڈنے لگی۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ اسے ایک کونے سے دو لوگوں کے جھگڑنے کی تیز آوازیں آئیں۔ ایک مرد زارا کو دمکا رہا تھا اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا اور زارا کا کوئی پرانا راز جانتا تھا۔ مرد غصے سے زارا کا بازو پکڑ کر، زارا، اگر تم نے مجھے منہ مانگی رقم نہ دی تو میں داؤد کو تمہاری سچائی بتا دوں گا۔ تم اس کے بزنس کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ زارا پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے، تمہاری یہ مجال، داؤد، تم داؤد کو کچھ نہیں بتاؤ گے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ زارا نے غصے اور خوف میں آ کر پاس پڑے ایک تیز دھار آلے یا گن سے اس شخص پر حملہ کر دیا۔ اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس شخص کا خون فرش پر پھیلنے لگا۔ زارا کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ ماہی نے اس اندھیرے کونے میں چھپ کر یہ سارا خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اپنی زندگی میں ایک چڑیا کو بھی مرتے نہ دیکھنے والی 16 سال کی معصوم ماہی کے لیے یہ منظر ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، سانسیں اکھڑ گئیں اور خوف کے مارے اس کا پورا جسم پوری طرح کانپنے لگا۔ جب زارا مڑی تو اس کی نظر ماہی پر پڑی جو خوف سے پتھر بنی کھڑی تھی۔ زارا نے اپنے خون آلود ہاتھ دکھاتے ہوئے ماہی کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ماہی داؤد کو زارا کا یہ خوفناک سچ بتا پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کی اگلی قسط۔ تحریر اور آواز شہر بانو۔ اگر آپ کو یہ رومانوی اور سسپینس سے بھرپور ناول پسند آیا ہے تو رومانٹک ناول اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔